السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. آج بیٹا ہم رموز کاف کا تیسرا حصہ کریں گے. واوین جس کو ہم انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، اور یہ علامت جو ہے وہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی کال نقل کیا جاتا ہے، جب کوئی اقتباس کہیں سے لیا جاتا ہے، کوئی حوالہ دیتے ہیں ہم کسی کتاب میں سے کوئی چیز یا کوئی پیراگراف یا کوئی اقتباس اگر ہم بالکل وہاں سے لے کر ویسے ہی تحریر کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم واوین لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوتی. یہ بالکل وہی الفاظ ہوتے ہیں جیسا کہ کسی نے کہا یا جیسا کسی کتاب میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اقتباس کے شروع اور آخر میں واوین لگتے ہیں، اور واوین جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ایسے الفاظ کے اطراف میں بھی لگاتے ہیں جس میں عام طور پہ ہم کوئی طنز کرتے ہیں یا کوئی ظرافت کا پہلو اس کے اندر ہوتا ہے. جیسے اس میں آگے آپ مثالیں بھی دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ واوین ہم وہاں پر لگاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اقتباس کہیں سے لے کر ہم اس کو بالکل بغیر کسی رد و بدل کے نقل کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں اس کو، یا کوئی کسی کا فرمان ہو، کچھ کہا گیا ہو، یا کسی کا جیسے ترجمہ ہم لکھتے ہیں، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی خود سے رد و بدل نہیں کرتے، تو اس کے اطراف میں جو ہے ہم واوین لگاتے ہیں. اور طنزیہ الفاظ کے اندر جہاں پر کوئی طنز کا پہلو پایا جائے وہاں پر بھی ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے قائد اعظم کا ارشاد اتحاد، ایمان، تنظیم. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے واوین کا استعمال کیا. وہ الفاظ جو قائد اعظم نے کہے اس میں ہم نے کسی قسم کی رد و بدل نہیں کی، ان کو ویسے کا ویسے ہم نے اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا کہ قائد اعظم کا ارشاد اتحاد، ایمان، تنظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو وہاں پر واوین کا استعمال اس ارشاد اور ان الفاظ کے اطراف میں ہم نے کیا جو کہ قائد اعظم نے جیسے فرمایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. اس میں بھی نماز جنت کی کنجی ہے جو ان کا فرمان ہے، اس کے اطراف میں جو ہے وہ ہم نے واوین کا استعمال کیا. پھر جیسے ہم نے کہا کہ جب کوئی ہم طنز کرتے ہیں، کسی کے اوپر طنزیہ کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس کے اطراف میں بھی ہم جو ہے وہ واوین کا استعمال کرتے ہیں. جیسے علی میاں بڑے غریب ہیں. اب اس میں اس کی غربت کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے. علی میاں بڑے غریب ہیں، صرف 5 لاکھ کماتے ہیں. اب اس میں بھی غریب کا جو لفظ ہے اس کے اطراف میں بھی ہم واوین کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو واوین کا استعمال ایسے جملوں میں، ایسے الفاظ میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی اقتباس لیتے ہیں، جہاں پر ہم کوئی تحریر بالکل ویسے ہی نقل کر دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوتی. کوئی ترجمہ ہو، کوئی ارشاد ہو، فرمان ہو، حدیث ہو، کوئی ایسا قول ہو کہ جو جس نے جیسے کہا ہم نے ویسے ہی اس کو تحریر کرنا ہے، تو اس کے اطراف میں ہم واوین کا استعمال کریں گے. اور اگر کہیں کوئی طنز کا پہلو آ جائے تو بھی واوین کا استعمال جو ہے وہ اس طنزیہ لفظ کے اطراف میں بھی استعمال ہوگا. پھر آ جاتا ہے کوسین، جس کو ہم بریکٹس بھی بولتے ہیں. کوسین جو ہے اس کو خطوط وزدانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جملہ معترضہ میں استعمال ہوتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جملہ معترضہ دراصل کیا چیز ہے. وہ ایسے جملے کو ہم کہیں گے کہ جو ایک جملے کی وضاحت تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ موجود نہ بھی ہو تو بھی جملے کی ساخت پہ، عبارت پہ کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ایک وضاحت ضرور دیتا ہے جملے کی. جیسے کوسین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ عام طور پہ ڈراموں میں اور مکالموں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور جیسے اکثر ہم کہانیوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو کہانی یا کوئی ناول ہوں اس کے اندر عام طور پہ کسی منظر کو واضح کرنے کے لیے وضاحت کی جاتی ہے. جیسے فرض کریں کہا جائے کہ علی آگے بریکٹ میں لکھا ہو بینچ پر بیٹھا اور ساتھ میں ہو کے کتاب پڑھ رہا تھا، تو بینچ پر بیٹھا اس منظر کی وضاحت ضرور ہے، لیکن اگر ہم بینچ پر بیٹھا نہ بھی شامل کریں، اس کو ختم بھی کر دیا جائے تو بھی جملے کی ساخت کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. جیسے اب اس میں 2 مثالیں ہیں کوسین کی کہ ارشد جو میرے کلاس فیلو تھی، آگے بریکٹ میں اس کی وضاحت ہو گئی، مجھے بازار میں ملے. اب اس میں بھی
قوسین میں درج کی گئی جو عبارت ہے وہ اگر موجود نہ بھی ہو تو بھی اس جملے کی ساخت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عوام نے اسے بریکٹ میں دیا گیا، قوسین میں دیا گیا ہے، اگرچہ وہ نااہل تھا، اپنا نمائندہ چن لیا۔ اب اس میں بھی ہم اگر ایسے بھی جملہ بولیں عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا، تو یہ اس میں عبارت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا مطلب بھی ادا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اس جملے کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہے۔ تو قوسین جو ہے وہ وضاحت کے لیے اور ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بنانے اور اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں خط۔ یہ ایک چھوٹی سی لکیر کی شکل کی اس کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بھی عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر کسی لفظ یا جملے کو اگر عبارت سے الگ ہم نے کرنا ہو تو وہاں پر ایک چھوٹی سی لکیر ڈال دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ خط کہتے ہیں۔ یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی جیسے پہلے تھا کہ وہ جملہ معترضہ، بعض دفعہ یہ بھی عبارت کے ساتھ تعلق کو الگ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور تب لکھا جاتا ہے، خط کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا اسد، آگے اس میں خط، مثلا اسد آگے اس میں خط کی علامت لگی، وہ جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا، جیسے ہم نے پہلے قوسین میں دیکھا تقریباً اسی طرح ہے یہ بھی، اس میں وضاحت ہے اسد کی اور آگے پھر خط کی علامت ہے، اس سال بھی پاس نہ ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جائیداد، آگے خط کی علامت ہے، باغ، مکان، دکانیں، پھر خط کی علامت ہے، سب نیلام ہو گئیں۔ اب اس میں بھی عبارت کے ساتھ ایک اس کو الگ کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک چھوٹی سی یہ لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو ختمہ ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو ختمہ کی علامت آپ نے پہلے بھی کی، لیکن یہ جو ہے وہ ختمہ کی علامت سے تھوڑی سی بڑی، خط کی شکل کی ایک تھوڑی لمبی لکیر ہوتی ہے۔ پھر اس میں آ جاتی ہے علامت مصرع، ٹھیک ہے۔ ایک تو علامت بیت ہوتی ہے جو شعر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، علامت مصرع جو ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی MCQs میں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ بالکل ایک آئین کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو نثر میں عام طور پہ اگر کوئی تحریر ہے، نثر میں ہم کچھ لکھ رہے ہیں یا بعض دفعہ آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، اس کے اندر آپ نے اگر کوئی ایک ہی مصرع لکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک آئین کی شکل کی علامت لگا کے ہم اس کا پورا شعر نہیں بلکہ صرف ایک مصرع تحریر کرتے ہیں۔ تو یہ علامت اس وقت لگائی جاتی ہے جب کسی شعر کا ایک مصرع لکھنا ہو۔ پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ پورا شعر ہم نے نہیں لکھا، ہم نے اس کا صرف ایک مصرع لکھا ہے تو ہم یہاں پر علامت مصرع لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے، یہ بھی بہت مشہور مصرع ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اس میں بھی ہم نے پورا شعر تحریر نہیں کیا بلکہ صرف ایک مصرع اگر لکھا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ علامت مصرع لگائیں گے۔ پھر آ جاتی ہے علامت بیت۔ اب یہ عام طور پہ جب آپ کوئی مضمون لکھیں، آپ کوئی تشریح کریں، اس میں حوالہ جاتی اشعار جو آپ کو دیے جاتے ہیں، تو یہ علامت جو ہے وہ عام طور پہ تھوڑی یہ کی شکل کی ہوتی ہے، یہ علامت یہاں پہ لگائی بھی گئی ہے۔ اور یہ جب کسی بھی شعر کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو اس کے شروع میں، شعر کے شروع میں یہ علامت لگائی جاتی ہے جس کو علامت بیت یا علامت شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ شعر ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ اب اس میں کوئی بھی شعر اگر لکھیں، ہم کسی بھی قسم کا اگر شعر لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں جو ہے وہ ہم علامت بیت یا علامت شعر لگائیں گے۔ پھر آ جاتی ہے علامت جاریہ جس میں ڈاٹس لگا دیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ جب آپ کوئی حوالہ دیتے ہو، آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہو، جیسے فرض کریں جو تشریح کے لیے پیراگراف ہے، آپ کو پیپر میں آتا ہے، آپ اس کو پورا پیراگراف نہیں لکھتے کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، جبکہ وہ آپ کے کوسچن پیپر پہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اگر اس کے جو ہے وہ شروع کے چند الفاظ، درمیان میں علامت جاریہ اور پھر اس کے بعد اس کے اختتامی الفاظ لکھ دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ آغاز سے آخر تک جو ہے وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے یہ علامت کہ جب کوئی بات ہمیں لگے کہ یہ بات یہاں پر ابھی چل رہی ہے، بالکل ختم نہیں ہوئی، جیسے ختمہ لگا دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، تو یہ علامت اس وقت لگائی جاتی ہے جب بات ابھی مکمل نہیں ہوتی،
تو اس کے آغاز کر کے علامت جاریہ لگا دیں جو کہ کچھ نکات کی شکل میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ اختتامی حصہ بتا دیا، تو یہ کیا ہے؟ علامت جاریہ ہے۔ جیسے ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ اورنگزیب، اب آگے بات ابھی جاری ہے، اور اس کا اختتامی حصہ کیا ہے؟ لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی۔ تو علامت جاریہ بات کو تکمیل کی طرف لے کر جانے کے لیے اس کے درمیان میں یہ علامت ہوتی ہے کہ جس میں بات جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، یہاں پر ابھی بات جاری ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ آپ اپنی جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو آپ جب کھولتے ہیں، کوئی نظم پڑھیں، آپ کوئی سبق پڑھیں، اس کے نیچے عام طور پہ جو ہے وہ کچھ حوالہ جات دیے ہوتے ہیں، حوالہ جات کی علامات ہوتی ہیں، پھر اس کے نمبر شمار کی صورت میں بھی دیے ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، اور آپ کی تحریر کا، آپ کی نثر کا جو اقتباس ہے اس میں بھی اس کا وہی نمبر ہوتا ہے، اور نیچے آپ کے اس میں جب جائیں گے حوالہ جات میں تو نیچے اس کی وضاحت دی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ نمبر شمار کی صورت میں ہوتی ہے، حوالہ جات کی صورت میں ہوتی ہے۔ پھر کچھ مخففات ہوتے ہیں جس کی علامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں، پھر رحمۃ اللہ علیہ السلام کے لیے لکھ دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ایسے مخففات ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے۔ عیسوی کے لیے لکھ دیتے ہیں، ہجری کے لیے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ مختلف قسم کی ایسی علامات ہیں جو کہ مخففات کی ہیں، کوئی حوالہ جات کی ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات رہ جاتی ہے، کہیں کچھ چیز جو ہے وہ تحریر ہونے والی رہ جاتی ہے، کہیں علامت حذف ہے، کہیں علامت ترک ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی ایسی علامات ہیں جن کا واسطہ آپ کو پڑتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو اگر غور کر لیں گے، سمجھ لیں گے تو تحریر میں جو ہے وہ ہمیں بہتر طور پر ہم اس تحریر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کے جو ہے وہ رمز قاف الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔